الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ اکبر۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعلم لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو بزرگو، میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک دو آیتیں اور بھی پڑھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام دوستیاں قیامت والے دن ایک دوسرے کی دشمنی میں منتقل ہو جائیں گے۔ یوں کہو کہ سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار لوگ، ان کی دوستیاں پہلے سے زیادہ پختہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، اس بعث فیہم رسولا، کہ نبی ایک مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک۔ اللہ اکبر۔ بعثت مبارک ہوئی، حضور تشریف لے آئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اللہ اکبر، سارے لوگ، اللہ اکبر، تاریکیوں میں پڑے تھے۔ حضور تشریف لے آئے تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تو نے تیار کیا ہے۔ قیامت کر رہے ہو تو قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ تیاری ہے، اللہ اکبر، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے انشاءاللہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔
انت مع من احببت، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا مزہ چکھائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت، یہ وہ اکسیر ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہاں جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کہا ہے کہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، مگر اللہ کے بندوں کی دوستیاں وہاں بھی کام آئیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سب سے پہلے محبت اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دو الگ الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی اس کو اللہ کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات میں عرض کروں، وہ یہ کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے نا کہ تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں گی، مگر اللہ والوں کی دوستیاں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ تو اس واسطے یہ جو اللہ والوں کی دوستیاں ہیں انشاءاللہ یہی کام دیں گی ہمیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہی کام دیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، عرب لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے؟ الطریق۔ اچھا، اور اس سے پہلے کہتے ہیں الرفیق ثم الطریق۔ پہلے کہتے ہیں دوست کو انتخاب کرو، دوست کا انتخاب کرو، اور پھر اس کے بعد راستے پر چلو۔ اگر دوست اچھا مل گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر دوست غلط مل گیا تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ والوں کی بات، اللہ والوں کی بات میں سناؤں آپ کو، اللہ والوں کی بات۔ حافظ صاحب بھی اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس مجھے آپ سنیں میری بات، چھوٹی سی بات۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک درویش کو دیکھا، ایک بادشاہ نے، حافظ صاحب، ایک بادشاہ نے ایک درویش کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ بابا جی تمہیں کبھی میری بھی یاد آئی ہے؟ بابا جی کو کہنے لگا کبھی میری بھی تمہیں یاد آئی ہے؟ بس اس نے کہا کہ جس وقت خدا کو بھول جاتا ہوں، بس جس وقت خدا کو بھول جاتا ہوں اس وقت تیری یاد ہے۔ کیا عمدہ بات ہے بھائی، ہے نا عمدہ بات؟ بادشاہ کہتا ہے کہ بابا جی کبھی مجھے بھی یاد کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں تو تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اصل ہے خدا تعالیٰ کی تلاش،
خدا تعالیٰ سے محبت، اللہ، اور دیکھو کتنی میں عجیب بات سنانے لگا، بس اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، وہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو رب تعالیٰ اپنے دروازے سے بھگا دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے بھگا دیتے ہیں، وہ ہر طرف دوڑا دوڑا پھرتا ہے۔ کیا سنا ہے بھائی حبیب، کیا سنا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے بھگا دیتے ہیں، وہ ہر دروازے پر مانگنے کے لیے دوڑا پھرتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ جس کو بلا لیتے ہیں اس کو کسی کے دروازے پر نہیں دوڑاتے۔ کیا کہا میں نے؟ جس کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں اس کو کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے افوض امری اللہ، میں نے اپنے سارے کام خدا کے سپرد کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے جب خدا کے سپرد کر دیے تو کیا الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے، پھر اس نے کہاں جانا ہے، کس طرف دوڑنا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت، یہی ہے وہ شے جس نے مجھے اور آپ کو اگر مل جائے تو کامیاب بنانا ہے۔ ایک کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، کہ ایک پھول، میں گیا تو وہاں ایک پھول تھا حمام میں اور اس کی خوشبو جو ہے اور مہک آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ تو میں نے اس سے کہا جو گفتم، میں نے اس سے کہا کہ مشکی یا بیری، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ وہ پھول سے میں نے پوچھا کہ تو کستوری ہے یا عنبر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس آدمی نے، اس نے کیا کہا، پھول نے کیا کہا، گفتم کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدو گفتم کے مشکی جا میری ابھیری کی از بوئے تو دل آویز وقتم، کہتے ہیں اس تیری خوشبو سے میرا دل جو ہے وہ وجد میں آ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بگفت، وہ کہتا ہے جواب میں، وہ کہتا ہے کہ من گلے نا چیز بودم، پہلے میں تو ایک ناچیز مٹی تھا، کیچڑ تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں کچھ روز تک پھول کی صحبت میں رہا ہوں، اس لیے خوشبودار ہوں۔ دیکھو کیسی ہر ایک آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ اس نے کیا کہا، اس بدو گفتم کے مشکی جا بیری، کہ میں نے اس سے کہا کہ پھول سے کہ تو کستوری ہے یا عنبر ہے، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، میں تیرے دل آویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ تو بگفت اس نے کہا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کہتا ہے میں مدتوں پھول کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میری اور کوئی بات نہیں۔ وہ مٹی یہ بولی کہ میں پھول کے ساتھ بیٹھی ہوں تو خوشبو آنے لگی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے
کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کیا کہتا ہے؟ جب میرے دوست کی کا جمال جو ہے نا، اس نے میرے اندر اثر پیدا کر دیا، ورنہ میں تو مٹی کا مٹی تھا، میں تو مٹی تھا۔ لیکن دوست کی محبت اور اس کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا، اس نے مجھے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ تو مطلب یہ ہوا، قرآن مجید نے جو یہ بات فرمائی، آخر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن اولیاء اللہ کی دوستیاں کام آئیں گی، یہاں بھی کام آئیں گی اور وہاں بھی کام آئیں گی۔ اس واسطے ہمیں اپنے دوستوں کو انتخاب کرنے میں بہت سوچنا چاہیے۔ آج دیکھو دوستیاں لوگوں کی کس کس کے ساتھ دوستیاں ہیں، مردوں کی، عورتوں کی، لیکن اللہ کے ساتھ دوستی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ پھر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں چھوٹی سی، اللہ اکبر۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند اور دانش مند اور سمجھدار کون ہے کہ جو اپنا محتسب بنے، جو اپنا حساب خود کرے، جو اپنا حساب خود کرے روز صبح شام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند ہے۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، صبح و شام اپنا حساب کرتے ہوں گے نا۔ ایک وہ حساب بھی ہے، ایک وہ حساب بھی ہے حضور کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان لینا، اللہ میرا حساب آسان لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ تیری فائل آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے تو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، خیر ہے خیر ہے۔ فرمایا یہ آسان حساب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانا جس نے اور اس نے سمجھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں، اور اس نے عامل بما بعد الموت، موت کے بعد کی وہ تدبیریں کرنے لگا کہ میں مروں گا تو کیا کروں گا، میرے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کون فکر کرتا ہے؟ کسی کو ہے فکر بھائی مجھے خدا تعالیٰ کے پاس جانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا 3 سوال تو بھائی ضروری ہوں گے نا، جو آپ کو یاد ہی ہیں۔ 3 سوال تو ضروری ہوں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ایک سوال ہوگا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ایک سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ جس نے اللہ کو پہچانا ہوگا وہی جواب دے گا نا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہوگا وہی جواب دے گا نا، اور جس نے دین کو سمجھا ہوگا وہی جواب دے گا نا۔ لیکن ان جوابوں کے بغیر کام بننا کوئی نہیں دوستو، ان جوابوں کے بغیر کام بننا کوئی نہیں، یہ جواب ضروری۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور
اور اس کے لیے آخرت کی تیاری میں فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور دوسری بات یہ فرمائی بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف وہی ہے جو اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جائے، میرا جو جی چاہے میں کروں، میرا جی چاہے تو میں بدکاری کروں، میرا جی چاہے تو میں چوری کروں، میرا جی چاہے تو میں بددیانتی کروں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ہوشیار نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ بَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا۔ اگلی بات کریں، اگلی بات ہی اصل سمجھنے والی بات ہے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بڑی لمبی امیدیں لگا دیتا ہے اللہ کے ساتھ، ہر کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، ہر کام رسول اللہ کی مرضی کے سبات کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے یار ایسے چھوڑو اس بات کو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ خود بخود معاف کر دے گا۔ اللہ خود بخود معاف نہیں کرتا، اللہ خود بخود معاف نہیں کرتا، معاف تو اسی کو کرے گا جو اس سے معافی مانگے گا، جو کہے گا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ جو یہ کہے گا معاف اسی کو کرے گا، جس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، اللہ اس کو کیسے معاف کر دے گا؟ میرے دوستو، ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں کہ یہ نہیں مانتے؟ دین کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آج تو جس ماحول میں میں اور آپ جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، ان لوگوں کے سوا جو اللہ والوں کے ساتھ رہے ہیں یا ان کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، خدا کی قسم وہی کامیاب ہے۔ میں نے یہی آج کا مضمون ہی یہ سوچا تھا، بھائی کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہے گا، جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو ہر وقت اس فکر میں رہے گا مجھے اتنے پیسے مل جائیں، میں سینیٹر بن جاؤں، مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں، وہ ووٹ تو زیادہ ملیں گے لیکن جوتیاں بھی زیادہ ہی پڑیں گی، شاید جوتیاں بھی زیادہ ہی پڑیں گی۔ اس واسطے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری عزیزوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنی زمین ہے، یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیا کہ اللہ کو بھول گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کا نام سورہ عصر ہے، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر کامیاب وہ ہیں، نفع انہی کو ملے گا دنیا اور آخرت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی کو ملیں گی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو خود بھی ٹھیک راستے پر چلیں
اور لوگوں کو بھی نیکی کی راہ بتاتے رہے۔ دوستو اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور وہ کامیابی کا راستہ، آسان راستہ کیا ہے؟ آسان راستہ کیا ہے؟ یہ رائے مل چلے جایا کرو۔ میں سچ کہتا ہوں، رائے مل جایا کرو، چلے لگایا کرو، اور سے روزے لگایا کرو، یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ دوسرا راستہ وہ ذرا لمبا ہے لیکن ہے وہ بہت اعلیٰ راستہ۔ مدرسوں میں اپنی اولاد کو نیکی کے لیے مدرسوں میں داخل کرو، اپنی بچیوں کو داخل کرو۔ اللہ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ مدرسے ہیں، طالبات کے بھی اور طلباء کے بھی۔ تو الحمدللہ آپ اور ہم غلط راستے پر ہوں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں نیکی کے راستے پر نہ چلایا اور اپنی اولاد کو، بچیوں کو بھی نیکی کی بات نہ بتائی، تو دنیا میں بھی جوتیاں پڑیں گی، اور اللہ یاد رکھو آخرت میں بھی جوتیاں ہی پڑیں گی۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنا، اپنی اولاد کو اس پر لگانا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، مرنے سے پہلے سب سمجھ آ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔